بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے اور ہر انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم منزل کو قریب کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر ہو کر شہروں کی رنگینیوں اور بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ زاریات آیات نمبر 56 تا 58 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ تو میں ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود سب کو روزی دینے والا ہے، صاحب قوت اور زبردست ہے۔ سامعین، جب ہم اپنی تخلیق کا مقصد جان چکے تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا اور من سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس مقصد کو کہاں تک پورا کیا، کیا محنت کی، کیا کوشش کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہماری کوشش تو بالکل معمولی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آج ہی موت آ جائے تو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ درپیش سفر دراز ہے اور سامان کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم مشاہدہ نہیں کرتے کہ موت کس طرح آل و اولاد، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو چھین کر لے جاتی ہے؟ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر موت نہ والدین کا بڑھاپا، نہ بیوی کی جوانی، نہ بچوں کی کم عمری اور نہ ہی کسی کی خانہ ویرانی دیکھتی ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، حتیٰ کہ نہ موت بچے گی نہ ملک الموت۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا اجر پاؤ گے۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ سامعین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ہمراہ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا: تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا: ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیبدار تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی نسبت موت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔
کیونکہ موت کے بعد کے مراحل تو اس سے زیادہ سخت اور آنے والے مناظر تو اس سے زیادہ ہولناک ہیں۔ ہماری زندگیوں میں موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر۔ اس دنیا میں ابدی حیات محال ہے۔ اس حقیقت کی گواہ ہر گوشہ ارض پر موجود وہ مٹی ہے جو ہر مرنے والے کو اپنی گود میں چھپا لیتی ہے۔